مختار ثقفی سیریز ناظرین، اس سے پہلے والی ویڈیو کو آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ اب میں بنا وقت کو ضائع کیے کرتا ہوں ویڈیو کو شروع۔ جن دنوں کوفہ کے گورنر عبداللہ بن یزید نے مختار کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، تو انہی دنوں حضرت سلیمان بن سرد کے ساتھی توابین جو عین الوردہ سے بچ کر کوفہ میں آئے تھے، مختار ثقفی نے جیل سے ان کے نام ایک خط بھیجا تھا، جسے پڑھ کر بہت سے سرکردہ افراد سے جیل میں ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ انہی افراد میں بصرہ کا ایک رہائشی مسنہ بن مخرمہ عبدی بھی تھا۔ مسنہ نے تو اسی وقت مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، چنانچہ مختار ثقفی نے مسنہ کو ہدایت کی کہ تم بصرہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبان سے میری نیابت میں بیعت لو، اور وہاں پر ایک مسلح جماعت تیار کر رکھو، تاکہ جب میں کوفہ میں خروج کروں تو تم بصرہ میں اپنی جمعیت کے ساتھ نکل پڑنا۔ مختار کی ہدایت کے موافق مسنہ بن مخرمہ انہی دنوں بصرہ روانہ ہو گیا تھا، اور اس نے بصرہ میں خفیہ طور پر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہوئے ہم خیال لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی اور ایک جمعیت تیار کر لی۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے کوفہ میں خروج کرنے سے پہلے بصرہ میں مسنہ کو یہ اطلاع بھجوا دی کہ وہ بھی ان تاریخ اور فلاں تاریخ اور فلاں دن بصرہ میں خروج کرے۔ چنانچہ جس وقت کوفہ میں مختار ثقفی نے خروج کیا، اسی وقت مسنہ نے بھی بصرہ میں خروج کر دیا، مگر مسنہ کو کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ بصرہ میں اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرہ کا حاکم حرز بن ابی ربیعہ تھا۔ اس نے باغیوں کے خلاف ایسی زبردست کارروائی کی کہ تمام باغیوں کو گھیر کر ایک ہی جگہ پر محصور کر دیا۔ اس سے یہ لوگ بے بس ہو گئے۔ حرز بن ابی ربیعہ نے ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کی بجائے بصرہ کی حدود سے باہر نکال دیا۔ بصرہ سے نکل کر ان لوگوں نے کوفہ کا رخ کیا اور مختار ثقفی کے پاس جا پہنچے۔ کوفہ میں مختار نے اپنا تسلط پوری طرح قائم کر لیا تھا اور شرفائے کوفہ کو اپنے مصاحبین کی حلقہ میں داخل کیا۔ اس کے بعد اس نے دیگر شہروں پر قبضہ کرنے کی غرض سے بہت سے لشکر تیار کر لیے اور چند علم بھی تیار کیے۔ سعد بن حذیفہ بن الایمان کو علم دے کر حلوان کی طرف بھیجا۔ عبد الرحمن بن سعید بن قیس کو علم دے کر ایک لشکر کے ساتھ موصل کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن عمیر بن عطار کو علم دے کر ایک لشکر کے ساتھ آذربائیجان کی طرف بھیجا۔ ایک علم عبداللہ بن حرز بن اشتر کے سپرد کیا اور ایک لشکر کے ساتھ آرمینیا کی طرف روانہ کیا، جبکہ اسحاق بن مسعود کو علم دے کر ایک لشکر کے ساتھ مدائن کی طرف بھیجا۔ اس کے علاوہ ناظرین، مختار ثقفی نے کوفہ میں مختلف عہدوں پر اپنی مرضی کے لوگوں کو تعینات کیا۔ اس نے کوفہ کا قاضی شریع کو مقرر کیا، لیکن پھر شریع کو معزول کر کے یہ عہدہ عبداللہ بن مالک طائی کے سپرد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مختار نے کوفہ کے کوتوال کے منصب پر عبداللہ بن تعینات کیا۔ ناظرین، جن شہروں کی طرف مختار ثقفی نے لشکر روانہ کیے تھے وہ بڑی آسانی سے مختار کے زیر تسلط آ گئے۔ لوگوں نے مختار ثقفی کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور بیعت کرنے میں بھی پیچھے نہ رہے۔ البتہ عبد الرحمن بن سعید، جو کہ موصل کی طرف بھیجا گیا تھا، کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موصل کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا، جس کو عبد الملک بن مروان نے مقرر کیا تھا۔ عبد الرحمن بن سعید نے موصل جانے کی بجائے تقریت میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور مختار کو خط لکھ بھیجا کہ موصل کی مہم زیادہ مشکل ہے۔ اس خط میں اس نے موصل کے موجودہ حالات سے بھی اس کو آگاہ کیا۔ چنانچہ ناظرین، مختار نے 3000 سواروں کو یزید بن انس کی کمان میں موصل کی مہم پر روانہ کر دیا۔ اس طرح یہ مہم عبد الرحمن بن سعید کی بجائے یزید بن انس کے سپرد کر دی گئی۔ عبید اللہ بن زیاد کو جب یہ اطلاع ملی کہ یزید بن انس کی کمان میں ایک لشکر آ پہنچا ہے، تو اس نے ربیعہ بن مختار غنوی کی کمان میں ایک لشکر مقابلے کے لیے بھیجا۔ 9 ذی الحجہ سن 66 ہجری کو بابل کے مقام پر فریقین میں زبردست جنگ ہوئی۔ شامی لشکر شکست کھا کر پسپا ہو گیا۔ بہت سے شعبی میدان میں کام آئے اور ان کا سالار ربیعہ بن مختار غنوی بھی مارا گیا۔ پسپائی اختیار کرنے والا شامی لشکر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں 3000 فوجیوں کی کمان کرتے ہوئے عبداللہ بن حملہ منچی نے اس سے آ ملا۔ یہ فوج عبید اللہ بن زیاد نے ربیعہ کو کمک کے طور پر بھیجی تھی۔
عبداللہ نے واپس پلٹ کر آنے والے فوجیوں کو روک کر اپنے حملہ ریا اور اگلے روز 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کے دن مختار ثقفی کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر زبردست جنگ چھڑ گئی، مگر اس جنگ میں بھی شامی لشکر شکست کھا گیا۔ کوفی لشکر نے ہزاروں شامی فوجی گرفتار کر لیے۔ یزید بن انس نے ان جنگی قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ ان قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یزید بن انس جو اس مہم کے دوران شدید بیمار ہو گیا تھا، اسی دن شام کے اگلے روز ایک جاسوس نے ورقہ بن عازب کو یہ اطلاع پہنچائی کہ عبید اللہ بن زیاد ایک لشکر لے کر اس کی طرف آنے والا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی ورقہ بن عازب کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے ابن زیاد کے پہنچنے سے پہلے ہی بابل سے روانگی اختیار کی اور عراق کی حدود کے اندر آ کر ٹھہر گیا۔ ناظرین، یہاں سے اس نے مختار ثقفی کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ چونکہ میرے پاس بہت تھوڑی فوج تھی اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ اہل کوفہ کو جب ورقہ بن عازب کی اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے خوب ملامت کی، یعنی اس کو بہت برا بھلا کہا کہ تم نے فتح یاب ہونے کے بعد شکست کھا جانے والا طرز عمل اختیار کیا اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ ناظرین، مختار ثقفی کو بھی اس کی حرکت اچھی نہ لگی، چنانچہ اس نے یزید بن انس کے لشکر کو ورقہ بن عازب کی کمان سے نکال کر ابراہیم بن مالک بن اشتر کی کمان میں دے دیا۔ اس کے علاوہ اس نے 7,000 فوجیوں کا ایک لشکر ابراہیم کی ماتحتی میں موصل کی طرف روانہ کیا۔ بحوالہ تاریخ اسلام، کربلا کے بعد شہادتوں کی داستان، صفحہ نمبر 483 تا 485۔ ناظرین، کوفہ میں شفظ بن ربیعی ایک بااثر شخص تھا۔ کوفہ کے اکثر سرکردہ افراد سے مختار سے نالاں بھی تھے، لیکن وہ مختار سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم بن مالک بن اشتر نے جب موصل کی طرف روانہ ہو گیا تو یہ لوگ شیث بن ربیع کے پاس آئے اور مختار ثقفی کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مختار نے ٹھیک طرح سے ہماری قدر نہیں کی اور ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے۔ ان کی شکایات سن کر شفظ بن ربیع نے کہا کہ میں اس سلسلے میں مختار سے بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ چنانچہ شفظ بن مختار کے پاس آ کر اسے لوگوں کی شکایت کے بارے میں بتایا تو مختار ثقفی نے کہا، میں ہر کام کوفہ والوں کی منشا کے مخاطب یعنی ان کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہوں اور ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دینے کا بھی وعدہ کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مجھ سے اس بات کا عہد کریں کہ وہ بنو امیہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ دونوں کی طاقت کو ختم نہ کر دیں۔ شفظ بن ربیع نے کہا، اچھا، میں اس بارے میں کوفہ والوں سے پوچھتا ہوں۔ ناظرین، کوفہ میں دو طرح کے لوگوں کی اکثریت تھی۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے مختار ثقفی کی حکومت سے قبل ہی اس کی بیعت کر لی ہوئی تھی اور وہ اس کے ہم خیال تھے، اس کے نظریے سے متعلق تھے اور متفق تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ بڑی رعایت کا معاملہ مختار کرتا تھا، اس کی زیادہ تر نوازشات انہی لوگوں پر تھیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی صرف حکومت کو تسلیم، یہ لوگ اس کے ہم خیال نہیں تھے اور نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے میں اس کے ہم نوا تھے۔ ان لوگوں کی اکثریت زیادہ تھی اور انہی کو مختار سے شکایات تھیں۔ ناظرین، امید کروں گا کہ مختار ثقفی کے حوالے سے یہ تیسرا حصہ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ مختار ثقفی سیریز کی چوتھی ویڈیو لے کر جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میری اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی۔ ناظرین، انشاءاللہ جلد اس کا چوتھا حصہ لے کر بھی حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔